بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کا احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرماتے تھے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمروں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہ، براہ بن عازب رضی اللہ عنہ، عمرو بن اعظم رضی اللہ عنہ، اسید بن زہیر رضی اللہ عنہ، عتبہ بن اویس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سمرات بن جندب رضی اللہ عنہ، رفع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھی۔ جب ان کی واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا رفع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے اور خود رفع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد بلا معلوم ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جندب نے اپنے سوتیلے باپ مراد بن سنان سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رفع سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو بچھاڑ لوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ نے رفع کو واقعی پچھاڑ لیا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اس سلسلے میں رات ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے تعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ذوقین رضی اللہ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا، ابو صبا کا باپ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا، ابو عبد قیس کا بیٹا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا، تینوں آدمی آ جاؤ، تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصد تھا، اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رفع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر فال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔